کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں تھاما ہوا اخبار ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اخبار آنکھوں کے سامنے کر لیا۔ کال بیل دوسری بار بجی تو کافی دیر تک بجتی رہی۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، میرا خیال ہے کہ تمہارے کانوں کی صفائی کسی ٹریکٹر سے کرائی جائے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ آج اتوار ہے جناب، دور سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ اتوار ہے تو کیا ہوا؟ کیا اتوار والے روز تمہارے کان بند ہو جاتے ہیں یا گوشت کے ناغے کی طرح سماعت کا ناغہ ہوتا ہے؟ عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اتوار میرا چھٹی کا دن ہے، ہفتہ وار چھٹی کا، سلیمان نے جواب دیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز تیسری بار سنائی دی اور اس بار بجانے والے نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ اس نے بٹن سے انگلی ہٹانی ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے احمق لوگ اس فلیٹ میں آتے رہتے ہیں۔ سلیمان کی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ آنے والی بات تو دروازہ کھولنے کے بعد کرنا، البتہ رہتے کا لفظ تم نے غلط بولا ہے، صرف رہتا ہے کہا کرو، عمران نے اسی فکر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سلیمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ گھنٹی مسلسل بجے چلے جا رہی تھی۔ کیا تم بہرے ہو؟ گھنٹہ ہو گیا ہے گھنٹی بجاتے بجاتے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی فیاض کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسکول چھوڑے عرصہ ہو گیا ہے مجھے جناب، کیا آپ ابھی تک وہیں ہیں؟ سلیمان کی آواز سنائی دی اور عمران اس کے اس خوبصورت اور گہرے جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن ظاہر ہے فیاض کو اس کی بات کہاں سمجھ آتی، خاص طور پر اس وقت جب وہ غصے میں ہو۔ نان سینس، فیاض نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سٹنگ روم کی طرف جانے لگا۔ نان بے حد مہنگے ہو گئے ہیں جناب، تنخواہ دار تو بیچارے ترستے ہی رہتے ہیں، سلیمان کی آواز سنائی دی اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں تم نے اس قدر سر چڑھا رکھا ہے اسے؟ بکواس کرتا ہے، میں اسے کسی روز گولی مار دوں گا، فیاض نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے فیاض، بس یہی کام میں آج تک نہیں کر سکا، یہ ڈیڈی اور اماں بھی کا لاڈلا ہے نا، کیونکہ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لیے اتنی بکبک کرتا ہے، فیاض نے عمران کی بات سن کر قدرے ڈھیلا پڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ یہ آنے کا طریقہ ہے؟ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی گالیں دینی شروع کر دی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ تو میں ایسی سلام دعا کروں گا کہ تم قبر میں جانے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ یہ بتاؤ، کیا میں اب غیر ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں؟ آخر مجھے ہوا کیا ہے جو تم نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی؟ اطلاع دینے کے بجائے آواز بدل کر بڑے صاحب کی مخبری کی۔ کیوں؟ بولو کیوں کی؟ فیاض نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی مخبری میں سمجھا نہیں؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ اداکاری مت کرو، میں سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض گھسیارا نہیں ہوں، سمجھے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ تمہاری آواز بدل لینے کے باوجود میں تمہارا بات کرنے کا انداز نہ پہچانوں گا؟ میں پوچھتا ہوں، آخر مجھ میں کیا خرابی تھی کہ تم نے میرے بجائے اپنے ڈیڈی کی مخبری کی؟ اگر تم نے انعام کی خاطر ایسا کیا تو اب لے لینا انعام، میں دیکھوں گا تم کیسے لیتے ہو انعام۔ اور سنو، آج مجھے اپنا دوست بھی مت کہنا، تم انتہائی خود غرض آدمی ہو، مطلبی، بے وفا، فیاض نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ نہ جانے کب سے غصے میں تیار بیٹھا تھا۔ تم کس مخبری کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اب اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ فیاض 4 سٹارز کی طرف سے منشیات فروشی کے خلاف ہونے والی کارروائی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور واقعی اس نے خود ہی آواز بدل کر سر رحمان کو براہ راست یہ مخبری اس لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کارروائی اس کے ڈیڈی اپنی نگرانی میں کرائیں، کیونکہ منشیات فروشوں کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہتا ہے کہ وہ ہر محکمے کے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اس طرح ساری کارروائی ہی بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ لیکن اسے اس بات پر واقعی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر فیاض کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس نے آواز بدل کر بات کی تھی، حالانکہ سر عبدالرحمن اسے نہ پہچان سکے تھے اور اس نے انہیں اپنا ایک فرضی نام اور پتہ بتا کر مطمئن کر دیا تھا۔ ہاں تو تم اب انجان بنو گے؟ مجھے ہی کیا، عام لوگوں کو بھی اس کا علم ہے۔ کل مجھ سے پال ہنری نے بات کرتے ہوئے تمہارا نام لیا تھا، فیاض نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پال ہنری؟ وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔
اس کے لیے یہ نیا نام تھا۔ میرا ایک دوست ہے، ایگریمنٹ سفارت خانے میں کام کرتا ہے، آفس سپرنٹینڈنٹ ہے وہاں۔ فیاض نے کہا، ایگریمنٹ سفارت خانے کا آفس سپرنٹینڈنٹ، لیکن وہ تمہارا دوست بن گیا؟ عمران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا، بڑا تیز آدمی ہے، ایسی لڑکیاں اسے گرد منڈلاتی رہتی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ فیاض کا لڑکیوں کا نام زبان پر آتے ہی سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ کیا اسے تم نے بتایا تھا کہ میں نے یہ مخبری کی ہے جس طرح تم اب میرا نام لے رہے ہو؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اس نے خود نام لیا تھا، وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ فیاض نے جواب دیا، لیکن اس نے کیوں اس سلسلے میں بات کی تھی؟ کیا موضوع تھا؟ عمران نے کہا، ایک تو تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا بھی عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ایک لڑکی کا چکر تھا، وہ بڑی نکچڑی لڑکی ہے، ایگریمین ہے، پال کے آفس میں کام کرتی ہے، اپنے آپ کو نہ جانے ہور پر ہی سمجھتی ہے، لفٹ ہی نہیں کراتی تھی۔ پال نے وعدہ کیا کہ وہ اسے میرے سامنے جھکا کر ہی دم لے گا۔ آخر وہ میرا دوست ہے، اس نے اس سلسلے میں فون کیا تھا، پھر ریٹ کی بات درمیان میں آئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ابھی مصروف ہوں گا، کیونکہ اس نے اخبارات میں تو یہی پڑھا تھا کہ ساری کارروائی میں کر رہا ہوں۔ فیاض نے کہا، لیکن یہ مخبری والی بات کیسے ہوئی؟ عمران نے کہا، میں نے اسے بتایا تھا کہ کارروائی بڑے صاحب نے خود کی ہے، انہیں یہ مخبری ہوئی ہے اور میں مخبر کو جانتا ہوں۔ وہ آواز بدل کر بات کرتا ہے، لیکن انداز مجھ سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ میں اس وقت بڑے صاحب کے دفتر میں ہی موجود تھا۔ اس پر تمہاری بات ہوئی؟ فیاض نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ اور پہلے وہ ایگریمنٹ سفارت خانے کی وجہ سے چونک پڑا تھا، لیکن اب فیاض کی بات سن کر اسے اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ فیاض لڑکیوں سے دوستی کے بارے میں نہ جانے کتنے پاپڑ بیرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک لحاظ سے یہ ہابی تھی، گو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فیاض کا کردار بے داغ ہے، لیکن بہرحال دوستی کی حد تک وہ واقعی جنون رکھتا تھا، وہ واقعی جنونی رہتا تھا۔ اور لڑکیوں سے دوستی کے سلسلے میں اگر فیاض ایگریمیا کے صدر کا نام بھی لیتا تب بھی عمران یقین کر لیتا کہ یہ تو کوئی آفس کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ لیکن میں نے تو واقعی کوئی مخبری نہیں کی، تمہیں تو معلوم ہے میں ان منشیات فروشوں اور چھوٹے چھوٹے بدماشوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ عمران نے کہا، کیا واقعی تم درست کہہ رہے ہو؟ فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ تم نے ایسی بات ہی کیوں؟ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، اچھا آنکھیں مت نکالو، میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے سے غائب کہاں تھے؟ فیاض نے عمران کا غصہ دیکھ کر موضوع بدلتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ جب ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس رقم نہ ہو اور اس کی بھوک بڑھتی جائے تو کیا ہوگا؟ عمران نے کہا، کیا ہوگا؟ بھوک سے مر جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جو مر جاتا ہے کیا وہ واپس آتا ہے یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے؟ عمران نے کہا، میں واپس کیسے آ سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ فیاض نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر میری ڈھٹائی دیکھو کہ غائب ہونے کے باوجود دوبارہ آ گیا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض نے بے اختیار ہنس پڑا، واقعی تم واقعی بہت ڈھیڑ آدمی ہو، بہتر تھا کہ واپس ہی نہ آتے۔ فیاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا، چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹوں اور دوسرے لوازمات کو بھی کافی چیزیں موجود تھیں۔ اچھا حیرت ہے، مجھے چائے پلواؤ گے؟ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فیاضوں کے قدم تو جناب کبھی کبھی ہی اس فلیٹ میں آتے ہیں، سلیمان نے چائے کا سامان میز پر رکھتے ہوئے کہا تو عمران اس کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ فیاضوں؟ کیا مطلب؟ کیا اب تمہیں یہ تمیز بھی سکھانی پڑے گی کہ کسی کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ فیاض فکرے کا مطلب سمجھنے کے بجائے اپنے نام کی توہین کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ سوری جناب، میں نے تو آپ کو اس میں بامسمی سمجھا تھا۔ سلیمان پلیٹیں رکھ کر واپس مڑتے ہوئے کہا، کیا سمجھا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسمہ کیا ہوتا ہے؟ فیاض نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، تمہارے سسرال کی بات کر رہا ہے۔ عمران نے چائے کی کپ اٹھاتے ہوئے کہا، میرے سسرال کی؟ کیا مطلب؟ فیاض نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، سلمہ اور مسمہ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، صرف فرق ایک سین اور میم کا ہے۔ بہرحال یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے تمہیں کسی تعلیم بلغان کے سینٹر میں داخلہ لینا پڑے گا جو تمہیں، اچھا چھوڑو،
بعد میں سیکھ لینا، ابھی تم چائے پیو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کون کون سے مشکل الفاظ پڑھتے رہتے ہو، اس بیچارے کا تو منہ بھی ٹیڑھا ہو گیا ہے، ایسے مشکل الفاظ بولتے ہوئے فیاض نے کہا اور چائے کی پیالی اٹھا لی۔ آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ کوئی رقم وغیرہ چاہیے تو کھول کر بتا دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رقم چاہیے؟ کیا مطلب؟ فیاض اس طرح اچھلا جیسے اس نے کوئی سب سے حیرت انگیز بات سن لی ہو۔ میرا مطلب ہے انسان پر کبھی نہ کبھی ایسا وقت آ ہی جاتا ہے کہ دوست ہی آخر دوستوں کے کام آتے ہیں۔ 1,00,000-2,00,000 روپے تو میں تمہیں ابھی نقد دے سکتا ہوں، 10-12 لاکھ چاہیے تو البتہ تفصیلی حاضری دینی پڑے گی باورچی خانے کی، عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ 10-12 لاکھ؟ کیا واقعی اتنی رقم یہاں فلیٹ میں موجود ہے؟ فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر کانوں تک جان پہنچی۔ ہاں، سلیمان کی پرانی کیتلیوں میں پڑی ہوگی۔ تم بتاؤ، کیا واقعی رقم چاہیے تمہیں؟ عمران نے بڑی سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن یہ رقم آئی کہاں سے؟ کیا تم نے منشیات کا دھندا تو نہیں شروع کر دیا؟ فیاض نے خصوصی لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، اس قدر مکروہ کام اور میں کروں گا؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر کہاں سے آ گئی یہ رقم؟ بتاؤ، فیاض نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی باپ اچانک اپنے نوجوان لڑکے کے پاس بھاری رقم دیکھ کر انتہائی مشکوک انداز میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ سلیمان ڈیڈی سے جا کر لے کے آیا ہے، یہ ان کے سارے راز اچھی طرح جانتا ہے۔ پرانا گھریلو ملازم جو ہوا، ان کے پاس زمینوں اور باغوں کی رقم آئی تو سلیمان اپنی تنخواہوں کے بل لے کے پیش ہو گیا۔ جانتے تو ہو، اداکاری میں ہالی ووڈ میں بھی اس کا لوہا مانتا ہے۔ چنانچہ وہاں وہ اداکاری کی کہ میرے حصے میں تو گالیاں آئیں، جبکہ اس کے حصے میں رقم آ گئی اور پھر رقم اس نے چھپا لی۔ یہ تو مجھے دوسرے ذرائع نے بتایا، ورنہ سلیمان نے تو ہوا تک لگنے نہیں دینی تھی، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ لیکن پھر تو یہ رقم سلیمان کی ہوئی، تو تم اپنی بات کر رہے تھے، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں پھل کھانے سے غرض ہے یا درخت گرنے سے؟ تم اپنی بات کرو، رقم چاہیے یا نہیں؟ میں تمہارا دوست ہوں، اس لیے خود ہی آفر کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ آج سے شاید یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہوگا، جو ہمیشہ مفلسی کا رونا روتے رہتے ہو، آج خود رقم دینے کے آفر کر رہے ہو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو چلو آزما کر دیکھ لو، بولو کتنی رقم چاہیے؟ عمران بھی اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، تم بھی تو ہمیشہ مجھ سے رقمیں وصول کرتے رہتے ہو، آج میں لے لوں گا تو کیا حرج ہے؟ نکالو 1,00,000 روپے۔ سلمہ بھابھی کا حق المہر کتنا ہے؟ عمران نے کہا تو فیاض چونک پڑا۔ حق المہر؟ کیا مطلب؟ یہ حق المہر کہاں سے درمیان میں آ ٹپکا؟ فیاض نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح۔ 20,000 روپے تھا اور وہ میں نے ادا کر دیا تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا سلمہ نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ فیاض نے کہا۔ وہ بیچاری اللہ لوگ، سیدھی سادی شریف عورت، اس نے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے سوچا کہ تمہیں 1,00,000 روپے دینے سے پہلے معلوم کر لوں، اگر تم نے حق المہر ابھی دینا ہو تو اس میں سے تمہارا حق المہر تمہاری طرف سے سلمہ بھابھی کو ادا کر دوں، تاکہ وہ بیچاری اپنے لیے کوئی میک اپ وغیرہ کا سامان خرید لے۔ لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے ادا کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ تم رقم نکالو، اب آئیں بائیں سائیں نہ کرو، فیاض نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ سلیمان ادھر آؤ، عمران نے اونچی آواز میں سلیمان کا آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ دوسرے لمحے سلیمان نے دروازے میں پہنچ کر جواب دیا۔ یہ سامان وغیرہ لے جاؤ اور فیاض صاحب کو 1,00,000 روپے لا کے دے دو، انہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن، سلیمان نے چونک کر کہا۔ لیکن نہیں چلے گا، فیاض میرا دوست ہے اور بس، عمران نے اور زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خود ہی اپنے دوست کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے کیا، میں لے آتا ہوں، سلیمان نے منہ بنا کر جاتے ہوئے کہا اور میز سے سامان اٹھا کر واپس ٹرالی میں رکھنے لگا۔ ہتھ کڑیاں؟ کیا مطلب؟ فیاض نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ صاحب اب کیا بتاؤں، چھوٹے صاحب تو آپ کے دوست ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ نہ جانے کیوں دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے مجھے آج سے دلی لگاؤ ہے،
اس لیے میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو رقم یہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ جعلی کرنسی ہے۔ سلیمان نے کہا۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ فیاض سرکاری آدمی ہے، اسے کس نے پکڑنا ہے؟ اس طرح ادھار میں جعلی کرنسی چل جائے گی اور جب ادھار وصول کروں گا تو ظاہر ہے اصل کرنسی ہی ملے گی۔ کیوں فیاض؟ کیسی ترکیب ہے جعلی کرنسی کو اصل میں تبدیل کرنے کی؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنی ذہانت پر فیاض سے باقاعدہ داد لینا چاہتا ہو۔ تو ٹھیک ہے، میں ایک نوٹ لا کر فیاض صاحب کو دکھا دوں، اگر انہیں پسند آئے تو بے شک لے لے۔ سلیمان نے جواب دیا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ کیا واقعی تمہارے پاس جعلی کرنسی ہے؟ فیاض نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت، تم خود دیکھ لو، عمران نے اس لمحے کہا تو سلیمان پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ تھا۔ اس نے نوٹ فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ یہ دیکھیں جناب، اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے، سلیمان نے کہا تو فیاض نے اس کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹا اور اسے روشنی کی طرف کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو واقعی جعلی نوٹ ہے، 100% جعلی، فیاض نے اچھلتے ہوئے کہا۔ ارے خامخواہ جعلی ہے، تم بھی سلیمان کی باتوں میں آ گئے ہو، عمران نے کہا۔ تو تم خود دیکھو، اس کاغذ کا رنگ دیکھو، رنگ بھی مدھم ہے۔ کہاں ہے باقی کرنسی؟ یہ تو تمہارے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے، تم اپنے آپ کو حراست میں سمجھو، فیاض نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہتھ کڑی ہے تمہارے پاس؟ عمران نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ ابھی منگوا لیتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ سلیمان ادھر آؤ، فیاض نے چیختے ہوئے کہا۔ جی صاحب فرمائیے، سلیمان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور کرنسی کہاں ہے اس کے ساتھ کی؟ فیاض نے پوچھا۔ کتنی چاہیے؟ سلیمان نے کہا۔ جتنی بھی ہے لے ہو، جلدی کرو، تم واقعی اچھے آدمی ہو اس لیے تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا، لیکن عمران کو تو اب بہرحال ہتھ کڑی لگے گی ہی، میں بڑے صاحب کو فون کرتا ہوں۔ فیاض کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ کرنسی تو آپ کو مل جائے گی، آپ پہلے بڑے صاحب کو فون تو کریں، سلیمان نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، فیاض نے کہا اور جلدی سے فون کی طرف لپکا۔ ارے اسے یہ تو بتا دو کہ یہ کرنسی آئی کہاں سے ہے، عمران نے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب آپ کو خود ہی بتا دیں گے، سلیمان نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بات کا کیا مطلب؟ فیاض نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے چونک کر کہا۔ یہ کرنسی بڑے صاحب سے میں خود لے آیا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اسے آگ ہی لگانی ہے، چلو تم لے جاؤ، چولہا جلانے کی کام آئے گی، سلیمان نے کہا تو فیاض کا مسرت کی شدت سے چمکتا ہوا چہرہ تیزی سے رنگ بدلنے لگا۔ بڑے صاحب نے دی ہے؟ کیا مطلب ان کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور آج کل جعلی کرنسی کا تو کوئی کیس ہے ہی نہیں ہمارے پاس، فیاض نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، بہرحال آپ فون کر کے پوچھ لیں بڑے صاحب سے، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے ہوگا، یہ لو، اسے ابھی اس کے ساتھ ہی جلا ڈالو، فیاض نے کہا اور نوٹ واپس سلیمان کی طرف بڑھا دیا، لیکن عمران نے ہاتھ مار کر اسے نوٹ جھپٹ لیا۔ خامخواہ واپس کر رہے ہو، بڑے مشکل سے تو اس کی کیتلی سے یہ نوٹ نکلا ہے، نہ جانے کہاں چھپا کے رکھتا ہے، لاکھ تلاشیاں لے لو، نوٹ ریزگاری تک نظر نہیں آتی، عمران نے نوٹ کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے جناب، یہ نوٹ، یہ تو اصلی ہے، یہ تو میری حق حلال کی کمائی ہے، سلیمان نے کہا۔ اصلی ہے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی ہے، اور یہ اصلی کیسے ہو گیا؟ فیاض نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ خاموشی تو چلے جاؤ سمجھے، ورنہ میں نے امی ابی کو بتا دیا کہ تم نے ڈیڈی سے خود رقم وصول کی ہے اور مجھے گالیاں کھلوائی ہیں، تو خود سوچ لو تمہارا کیا حشر ہوگا، عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور نوٹ تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ مگر سلیمان نے کچھ کہنا چاہا۔ بس جاؤ، اب اس نوٹ سے میں اپنے دوست سپرنٹینڈنٹ فیاض کو دعوت کرواؤں گا، اور سنو، مرو نہیں، جو تم نے بقایا تنخواہوں اور اوور کے بل ابھی لینے ہیں ان میں سے 1000 کا اضافہ کر لو، ورنہ پھر ایسا کرتا ہوں اماں بھی کو فون کرتا ہوں، پھر تمہیں جوتیں بھی کھانی پڑیں گی اور باقی ساری رقم بھی نکالنی پڑے گی، عمران نے کہا تو سلیمان نے برا سا منہ بنایا اور واپس چلا گیا۔ کیا یہ واقعی یہ اصلی نوٹ ہے؟ فیاض نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ 100% اصلی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے نوٹ نکالا اور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ اب اطمینان سے دیکھو، تم سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو، اگر تم اصل نقل میں فرق نہ پہچان سکو گے تو اور کون پہچانے گا؟
اس وقت تم خامخواہ سلیمان کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو گئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں واقعی یہ تو اصلی ہے، لیکن اس وقت تو نقلی لگ رہا تھا۔ فیاض نے ایک بار پھر نوٹ کو روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اس وقت بھی یہ اصلی ہی تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن تم تو مجھے 1,00,000 روپے دے رہے تھے، یہ کیا فراڈ ہے؟ تم دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ فیاض نے اب غصے کے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی کہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ ہونے کے باوجود بھی نوٹ کو نہیں پہچان سکا۔ میں نے سوچا تھا کہ سلیمان تمہاری تعریف کر رہا تھا، شاید تمہاری وجہ سے وہ واقعی اپنی چھپی ہوئی دولت نکال لے۔ میں نے تو 1,00,000 کا بس تکا مارا تھا، مجھے تو ایک نوٹ بھی آج تک نہیں مل سکا۔ چلو ایک نوٹ تو نکل ہی آیا، اب اطمینان سے دعوت کھائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کہاں چلو گے؟ فیاض نے دعوت کا سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، جہاں تم کہو، آج تمہارا دن ہے۔ عمران نے کہا تو فیاض کے چہرے پر مسرت کے رنگ بکھر گئے۔ چلو پھر الپائن ہوٹل چلتے ہیں، وہاں کا کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ فیاض نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ میرے پاس اس نوٹ کے علاوہ اور رقم نہیں ہے، اور تم ہو پیٹو، کھانے بیٹھے تو تمہیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کتنا کھا گئے ہو۔ اگر اس سے زیادہ بل آ گیا تو تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، مرو نہیں، کر دوں گا، آؤ۔ فیاض نے کہا، پہلے میں وہاں میز ریزرو کروا لوں، اس وقت دوپہر کا وقت ہے اور بے پناہ رش ہوتا ہے۔ عمران نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ارے تم آؤ تو صحیح، کس کی مجال ہے کہ ہمیں میز نہ دے؟ کھڑے کھڑے ہوٹل نہ بند کروا دوں گا۔ فیاض نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو عمران ہنس دیا اور پھر وہ دونوں ہی فلیٹ سے باہر آ گئے۔ نیچے فیاض کی سرکاری جیپ موجود تھی۔ عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر فیاض خود تھا، اور دوسرے لمحے فیاض نے جیپ سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے عمران بھی اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ فیاض نے چونکتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ سرکاری نوکری کی بھی کیا ٹھاٹ ہے، اس قدر شاندار جیپ فری، اس کا پیٹرول فری، جی ہاں جی حضوری، جہاں مرضی گھماتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹریفک سارجنٹ کی جرت نہیں کہ چلان کر سکے، بلکہ الٹا سلام بھی ساتھ ہی کرے گا۔ عمران نے بڑا رشک بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لیے تو بڑے صاحب تمہیں کہتے ہیں کہ تم بھی اچھی کوئی نوکری کر لو، لیکن تم مانتے ہی نہیں۔ فیاض نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بس اس بڑے صاحب کی پیخی اصل خرابی کی بنیاد ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ فیاض نے چونک کر پوچھا۔ جو نوکری مرضی آئے کر لو، تم سے بہرحال اوپر کوئی نہ کوئی صاحب ضرور موجود ہوتا ہے، اسے سلام بھی کرنا پڑے گا اور جھاڑیں بھی مارنی پڑیں گی، اور جھاڑیں کھانے کے باوجود یس سر بھی کہنا پڑے گا۔ بس یہی آ کر سارا ٹھاٹ باٹ بیکار ہو جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ہوتا ہے، لیکن فائدے بھی تو بے شمار ہیں۔ فیاض نے کہا، کہاں فائدے ہیں؟ موڈ ہو یا نہ ہو دفتر جانا پڑتا ہے، فائلیں دیکھنی پڑتی ہیں، ان پر نوٹس لکھنے پڑتے ہیں، اور جب تک ڈیوٹی ٹائم ختم نہ ہو واپس بھی نہیں آیا جا سکتا۔ یہ تو سراسر غلامی ہے۔ مجھے دیکھو، اپنی مرضی کا مالک ہوں، جب جی چاہے اٹھوں، جب جی چاہے سو جاؤں، جب جی چاہے چلا جاؤں، نہ چھٹی لینے کا جھگڑا، نہ TADA کی ڈانٹ سننے کی ضرورت۔ عمران نے جواب دیا، لیکن اختیارات تو نہیں ہیں تمہارے پاس۔ ایک معمولی سا ملازم بھی تمہیں چاہے تو تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال سکتا ہے، تمہیں دہشت گردی میں حملات میں بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم اختیارات کی بات کر رہے ہو؟ اصل اختیارات تو عام آدمی کے پاس ہوتے ہیں، جسے چاہیں حکومت پر بٹھا دیں، جسے چاہیں اتار دیں۔ اصل اختیارات تو یہ ہیں۔ باقی رہے سرکاری نوکری والوں کے اختیارات، تو یہ شعور کا زمانہ ہے۔ ایک مجسٹریٹ غلط طور پر چاہیے تو کسی تانگے والے کو اوئے نہیں کہا سکتا۔ بولو، کہہ سکتا ہے؟ عمران نے کہا، کیوں نہیں کہہ سکتا، بالکل کہہ سکتا ہے۔ فیاض اپنے تحفظ کے لیے اڑ گیا، تو چلو آج تجربہ کر لیتے ہیں۔ تم ہوٹل میں کسی ویٹر کو اوئے کہہ کے بلانا، چلو ویٹر تو ایک طرف، کسی دربان کو ہی اوئے کہہ دینا، پھر دیکھنا محشر، 1001 گالیں سننی پڑیں گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں کہوں کیوں؟ میری پرسٹیج پر تو آخر کوئی شے ہے۔
فیاض نے کہا۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بس اس پرسیت کے چکر میں ہی تم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی کمزوری چھپائی ہوئی ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، آج کل تم کس کیس کا ڈیل کر رہے ہو؟ عمران نے کہا تو فیاض چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیس کا کیسے خیال آ گیا؟ فیاض نے حیران ہو کر پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں نے کیس کیا حل کرنا ہے؟ میں سپرنٹینڈنٹ ہوں، یہ کام انسپیکٹر کرتے ہیں، میں تو صرف سپروائز کرتا ہوں انہیں، فیاض نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جیپ الپائن ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں گھس کر پارکنگ کی طرف مڑی۔ پارکنگ میں جیپ روک کر فیاض نیچے اترا تو عمران بھی اتر آیا اور پھر وہ دونوں ہی ہال کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران کی نظریں کمپاؤنڈ کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ گیٹ دیکھ رہا ہوں، شاید نیا بنوایا ہے انتظامیہ نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہو سکتا ہے، فیاض نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم میز کا بندوبست کرو، میں ایک فون کر لوں، عمران نے برآمدے میں ہی موجود ایک پبلک فون بک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جلدی آ جانا، فیاض نے کہا اور وہ قدم بڑھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون باکس میں جا کر سکے ڈالے اور پھر ریسیور سے اسے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ جوانا کے ساتھ الپائن ہوٹل پہنچو، یہاں کمپاؤنڈ گیٹ کے باہر ایک نیلے رنگ کی کار موجود ہے، اس میں 2 مقامی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلیٹ سے میرے ہوٹل تک تعاقب کیا ہے، میں فیاض کی جیپ میں تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ فیاض کی نگرانی کر رہے ہوں، بہرحال تم انہیں اغوا کر کے رانا ہاؤس لے جاؤ اور پھر ان سے معلوم کرو کہ یہ کون ہے اور کس کی نگرانی کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اور کسی کہنے پر کر رہے تھے، پھر مجھے ہوٹل میں فون کر کے یہ رپورٹ دے دینا، ہوٹل والوں کو سپرنٹینڈنٹ فیاض کا حوالہ دے دینا، وہ بات کرا دیں گے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کا نمبر، ماڈل اور دوسری تفصیلات کے ساتھ ہے ان کے آدمیوں کا حلیہ بھی بتا دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف نے جواب دیا۔ خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی نگرانی ہو رہی ہو، عمران نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں باس، جوزف نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ وہ فلیٹ سے نکل کر جیپ سٹارٹ ہوتے وقت اس لیے چونکا تھا کہ جیپ سٹارٹ ہوتے ہی اس کی نظریں بیک مرر پر پڑی تھیں اور اس نے نیلے رنگ کی ایک کار کو سائڈ پر رکی دیکھا تھا، مشکوک انداز میں سٹارٹ ہو کر پیچھے چلتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور پھر سارے رستے وہ اسے چیک کرتا رہا تھا۔ نگرانی کرنے والے بڑے ماہرانہ انداز میں تعاقب کر رہے تھے، لیکن چونکہ ایک بار ان کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا عمران، اس لیے وہ انہیں باقاعدہ چیک کرتا رہا اور اس خیال کے تحت اس نے فیاض سے بھی اس کیس کے بارے میں پوچھا تھا اور اب وہی نیلی کار کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے عمران بار بار کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران چاہتا تو صدیقی یا کسی دوسرے کو بھی کال کر سکتا تھا، لیکن وہ پہلے چیک کرنا چاہتا تھا کہ نگرانی واقعی اس کی ہو رہی ہے یا سپرنٹینڈنٹ فیاض کی، اس لیے اس نے جوزف کو کال کی تھی۔ ہوٹل کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آئیے سر، سپرنٹینڈنٹ سر آپ کے منتظر ہیں، عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سپروائزر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر سر، اسپیشل روم میں ہے سر، سپروائزر نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اسپیشل روم کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ ہوٹل میں آتے ہی مجھے شدید بھوک لگ گئی، فیاض نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے شدید بھوک کا مطلب ہے زیادہ بل، اور میرے پاس صرف 1000 روپیہ ہے، عمران نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے زیادہ آرڈر نہیں دیا، گھبراؤ نہیں، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ نوٹ تم خود ہی رکھ لو، خود ہی ویٹر کو دے دینا تاکہ اطمینان سے کھانا تو کھا سکوں، ورنہ مجھے خطرہ لگا رہے گا کہ کہیں زیادہ آ گیا تو میری بےعزتی ہو جائے گی۔ عمران نے جیب سے نوٹ نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور فیاض نے اس نوٹ کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مرو نہیں، آج تم نے مجھے دعوت دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے، فیاض نے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ چند لمحوں بعد ویٹر اندر آیا اور اس نے میز پر 2 آدمیوں کا کھانا لگانا شروع کر دیا اور وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ آج بڑا لطف آ رہا ہے کھانا کھانے میں، آج شاید زندگی میں پہلی بار تو مجھے دعوت کھلا رہے ہو، فیاض نے کھانا کھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ واقعی عمران کی طرف سے اس دعوت پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ میں کہاں کھلا رہا ہوں، رقم تو تم ہی دو گے ویٹر کو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس طرح مجھے دعوتیں کھلاؤ تو کم از کم مجھے احساس تو ہو کہ تم مطلبی اور خود غرض آدمی نہیں ہو، فیاض نے کہا۔ اچھا، تو تم مجھے مطلبی اور خود غرض سمجھتے ہو؟ پھر نکالو میرا نوٹ، بھرو خود ہی بل، آرڈر تم نے دیا ہے، میں نے تو نہیں دیا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میرا مطلب تھا کہ پہلے تم صرف مجھ سے رقم وصول کرتے تھے، خود دوستی کا ثبوت ہی نہیں دیتے تھے، آج تم نے ثبوت دے دیا ہے،
اس لیے آج سے تم مخلص اور وفادار دوست ہو، فیاض نے کہا، اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مشروبات پیے اور پھر بل پلیٹ میں رکھ کر آ گیا۔ اس نے پلیٹ عمران کے سامنے رکھی، برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ کتنا بل ہے؟ ارے صرف 908 روپے۔ چلو ٹھیک ہے، مکمل دعوت ہو گئی میری طرف سے، عمران نے بل اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ فیاض نے جیب سے 1000 والا نوٹ نکال کر پلیٹ میں ڈال دیا۔ باقی تمہاری ٹپ، فیاض نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا۔ جی بے حد شکریہ جناب، وینٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پلیٹ اٹھا لی، لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھلا جیسے اسے کوئی شوق لگ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے پلیٹ میں پڑا ہوا نوٹ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اصلی ہے یہ؟ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب یہ 100% جعلی ہے، کم از کم آپ جیسے بڑے سرکاری افسر سے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ویٹر کے لہجے میں بے حد تلخی تھی۔ کیا 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 کہہ رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت؟ فیاض نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ایک تو جناب آپ نوٹ جعلی دیتے ہیں، دوسرا مجھے ڈانٹتے بھی ہیں۔ نوٹ جعلی ہے، 100% جعلی۔ ویٹر بھی شیر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ اچانک دروازے سے ایک ویٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے ویٹر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ شاید دروازے کے قریب ہی موجود تھا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے یہ جعلی نوٹ دے دیا ہے بل میں، اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ ویٹر نے نوٹ سپروائزر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ صاحب تو بہت بڑے افسر ہیں، سپروائزر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور نوٹ ویٹر کے ہاتھ سے لے کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی جناب، آپ خود دیکھ لیں، سپروائزر نے مڑ کر تلخ لہجے میں کہا۔ نوٹ فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ اب آدمی کس پر اعتماد کرے؟ اتنے بڑے سرکاری افسر اور جعلی کرنسی؟ میجر کو شاید موقع مل گیا تھا فیاض کے خلاف بات کرنے کا، کیونکہ فیاض کی عادت تھی کہ وہ سب کو اپنے عہدے کی وجہ سے ڈانٹنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ تو واقعی، فیاض نے نوٹ دیکھ کر انتہائی مردہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر بے اختیار پسینہ آ گیا تھا۔ یہ پولیس کیس ہے جناب، آئی ایم سوری، آپ کو اس کا معاوضہ بھگتنا پڑے گا، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ سپروائزر کو بھی یقیناً موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ بھی اکڑ گیا تھا اور فیاض کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی میرے دوست پر الزام لگاتے ہوئے؟ میں تمہارا ہوٹل ہی بند کرا دوں گا، عمران نے جھپٹ کر سپروائزر کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹتے ہوئے کہا تو اس نے فیاض کے ہاتھ سے بطور ثبوت جھپٹ لیا تھا۔ آپ بھی دیکھ لیں جناب، اب اس میں شک ہی کیا رہ گیا ہے، یہ تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا، سپروائزر نے کہا تو عمران نے نوٹ روشنی کی طرف کیا، جبکہ فیاض بھی اختیار کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی حالت بے پناہ شرمندگی اور خجالت کی وجہ سے دگرگوں ہو گئی تھی۔ کون کہتا ہے یہ جعلی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم گاہکوں کو اس طرح بلیک میل کرتے ہو؟ اچانک عمران نے غصے لہجے میں کہا تو ویٹر اور سپروائزر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی اختیار چونک پڑے۔ جناب یہ 100% جعلی ہے، سپروائزر نے کہا۔ میں کہتا ہوں یہ 100% اصلی ہے، عمران نے غصے لہجے میں کہا، نوٹ سپروائزر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو واقعی اصلی ہے، مگر وہ نوٹ، وہ پہلے، سپروائزر نوٹ کو دیکھتے ہی بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ کون پہلے والا اور کون دوسرے والا؟ یہی تو نوٹ ہے، تمہارے سامنے ہی لیا ہے، تمہارے ہاتھ سے میں نے لیا ہے اور دیکھا ہے، عمران نے کہا۔ جی لیا تو آپ نے میرے سامنے ہی ہے، مگر یہ تو اصلی ہے۔ سپروائزر کی حالت اب بالکل ویسی ہو رہی تھی جیسے چند لمحے پہلے فیاض کی تھی، جبکہ فیاض ایک بار پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح پھڑکنے لگا تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھ پر الزام لگاؤ، فیاض غصے کی شدت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، خبردار آئندہ اگر کسی گاہک پر اس طرح کا الزام لگایا، جاؤ، عمران نے سپروائزر اور ویٹر سے کہا، اور وہ دونوں اس قدر تیزی سے باہر مڑے کہ اگر ایک لمحہ بھی مزید رکتے تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں جا سکتے، میں انہیں گولی مار دوں گا، فیاض نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اپنی عزت دیکھو فیاض، نوٹ تو اصلی ہے، لیکن باہر جا کر تم نے شور مچایا تو لوگ خامخواہ باتیں بنائیں گے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ 100 دوست ہوتے ہیں 100 دشمن، اور پھر ڈیڈی تک بات پہنچ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے خاموش رہو، عمران نے فیاض کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن فیاض نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، میں اب تمہیں ٹھنڈا مشروب پلاتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فیاض ہونٹ چباتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے گھنٹی دی تو ایک اور ویٹر اندر داخل ہوا۔
وہ پہلے والا بیٹا کہاں گیا؟ عمران نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جناب، اس لیے وہ چھٹی لے گیا ہے، بیٹا نے معتمدانہ لہجے میں کہا۔